کے بات نہ کرنا اسلام کی، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جو ناراض ہیں اسلام کی باتیں کرنے سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ مگر وہ ایسے جو دشمن اسلام ہو اس کو بٹھاؤ، اس سے ہم بات کریں گے۔ تو ہم نے افریقہ میں بات کی، دشمن اسلام۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کا جواب، گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیا، اخلاق سے دیا۔ نبی کریم کا واقعہ سنایا، بڑھیا آپ پر ظلم کر رہی ہے، بڑھیا نے راستے میں کانٹے بچھا دیے، بڑھیا نے کوڑا کرکٹ ڈالا، میرے نبی کریم اخلاق سے جواب دیتے رہے، جواب نہ دیا۔ بڑھیا اماں کے لیے دعا کرتے رہے۔ ایک دن بڑھیا اپنا سامان اٹھا کے چلی کہ نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری، مکہ چھوڑ دیتی ہوں، محمد کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ ہمارے نبی مل گئے اور فرمایا امی جان کہاں جا رہی ہو؟ نبی کا چہرہ پہچان نہ سکی۔ کہا بیٹا صبح سے شام ہو گئی اور آج دوپہر ہو گئی، کوئی مزدور نہ ملا، میرا سامان اٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے۔ کہا اما جان میں آپ کا بیٹا ہوں، خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ کہا بیٹا نام کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ کا بندہ کہتے ہیں، آپ کام بتائیے۔ کہا میں مکہ چھوڑ رہی ہوں، ایک محمد ہے جو مکے میں لیڈر بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا میں وہی محمد ہوں۔ اے ماں تم اس کی وجہ سے جا رہی ہے، پہلے فرمایا ذرا محمد کے بارے میں بتا دے۔ محمد نے آپ کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا ہے کیا؟ کہا محمد زبان کا سچا ہے، کریکٹر کا پکا ہے، کبھی اس نے زبان سے جھوٹ نہ بولا، کبھی اس نے مکے کے اندر شرارت نہ کی، کبھی اس نے کسی غیر محرم کو کچھ نہ کہا۔ پھر امی جان محمد کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ اے میرے بیٹے تو اچھا آدمی لگتا ہے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کبھی محمد سے بات مت کرنا، جو محمد کی بات سنتا ہے اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اے میرے بیٹے تم مکے کے اندر سب سے اچھا لڑکا لگا، اپنا نام تو بتاتا چلا جا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے مزدور، تو نے میری گٹھڑی اٹھائی، تو نے میری ہیل اور مدد کر دیا، تو نے نام نہ بتایا۔ محمد کہنے لگے امی جان میرا کام خدمت کرنا ہے، امی جان اپنی ماں سے معافی مانگنا ہے اور مکے کے اندر انسانوں کو راحت پہنچانا ہے۔ اے میری ماں وعدہ کر اگر میرا اخلاق اچھا لگا، اگر میری مزدوری اچھی لگی، اگر میری خدمت اچھی لگی، اے میری ماں میری بات مان لینا۔ فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اے میری ماں مکہ مت چھوڑ، اگر تو نے مکہ چھوڑ دیا تیرا بیٹا بھی مکہ چھوڑ دے گا۔ اے میرے بیٹے تو چاہتا کیا ہے؟ امی جان واپس آ جا، امی جان محمد سے کمپرومائز کر لے، اپنے بیٹے کو معاف کر دے، وہی محمد ہے جس کی وجہ سے تو مکہ چھوڑ رہی ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اے محمد اگر تو وہی محمد ہے، پوری دنیا میں تیرا ڈنکا بچ جائے گا، تیرے اخلاق فتح کر لیں گے۔ مجھے کلمہ پڑھا دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان بن گئی۔ اے لوگوں آج تم سے بھائی ناراض ہے، بہن ناراض ہے، ابا ناراض ہے، امام ناراض ہے، عالم ناراض ہے، اللہ والے ناراض ہے، کیسے جنت میں جاؤ گے؟ سب کو ناراض کر دیا۔ میری بات ختم ہونے میں 3 منٹ رہ گئے، پھر دعا کرانے جا رہے ہیں۔ سب ناراض چل رہے ہیں۔ ناراضگی کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی۔ حضرت خانوی نے فرمایا نمازی حاجی بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا بہت مشکل ہے۔ انسان یہ ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علماء جانتے ہیں بڑے محدث تھے، بس وہ واقعہ سنا کے بعد کی ختم کی طرف جا رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا خادم خاص لکھتے ہیں کئی سال سے ہمارے شیخ و مرشد محدث جلیل عبدالعزیز صاحب جب جامع مسجد نماز پڑھنے نکلتے پردہ ڈال کر نکلتے ہیں، رومال ڈال لیتے، پردہ کر لیتے۔ خادم خاص نے پوچھا حضرت جی آپ تو مرد ہیں، آپ بھی پردہ کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، دراصل مجھے انسان کم نظر آتے ہیں، سور خنزیر اور گدھے اور جانور زیادہ لوگ نظر آتے ہیں۔ خادم مسکرانے لگا، حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا ہم سمجھائیں گے عملی طور پر۔ ایک دن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، خادم نے اصرار کیا حضرت اپنا پردہ مجھے ڈال کر دکھا دو، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا دیکھ نہیں پائے گا، غشی کھا کے گر جائے گا۔ خیر حضرت کے اس کے کہنے کے اصرار پر، کہنے پر اصرار پر ان کو اپنا رومال اڑا دیا۔ اب جناب خادم 5 منٹ چلا اور غشی کھا کے گر گیا۔ حضرت نے رومال اڑا دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ والے تجھے کیا ہوا؟ فرمایا حضرت جب میں نے رومال اپنے سر پہ رکھا مجھے کوئی خنزیر نظر آیا، کوئی جانور نظر آیا، کوئی بکری نظر آیا، کوئی کتا نظر آیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہنے لگے آج ہم انسان ہیں لیکن ہمارے اعمال کتوں جیسے ہیں، ہمارے اعمال سور خنزیر جیسے ہیں۔ لہذا محدث دہلوی نے کہا میری آنکھیں یہی دیکھ رہی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں والدین کو ناراض کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں گدھے جیسے اعمال کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں انسان بنو، اور انسان کہاں بنیں گے؟ کالج یونیورسٹی میں، مکتب میں، مسجد میں، عالم کے پاس، قاری کے پاس، وہاں انسان بنیں گے۔ جو قرآن سکھا رہے ہیں، جو نماز سکھا رہے ہیں، جو انسانیت سکھا رہے ہیں۔ بہرکیف آج موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا، کیونکہ مجمع میں انتشار تھا، افتراق تھا، اور مجمع کے اندر وہ نورانیت روحانیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ کل اگر جلسے میں آنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے آنا اور دروود شریف پڑھ کے بیٹھنا، استغفار پڑھ کے بیٹھنا، اور ناظم جلسہ سے کہوں گا صرف کل کا جلسہ 2.5 گھنٹے چلے، ہر کو عنوان دیا جائے، ٹاپک دیا جائے، بات وقت میں پوری ہو، اور پورا مجمع ادب کے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ یہ مجمع کل قیامت کے دن اللہ پاک سبب مغفرت بنا دے گا۔ اگر بے ادبی کے ساتھ بیٹھے پھر یہ مجمع، پھر یہ جلسہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ ویسے ماشاءاللہ یہاں کا جلسہ بڑا تاریخ ساز ہے، صدر صاحب نے بھی مجھے بتایا، علماء نے بتایا، میں تو پہلے ہی مرتبہ یہاں آیا ہوں، لیکن دوستوں کہ ہم امریکہ میں خطاب کرتے ہیں، دنیا میں جا رہے ہیں، دیکھیے مجمع چاہے تقریر 1 گھنٹے کی ہو، چاہے آدھا گھنٹے کی ہو، چاہے 15 منٹ کی ہو، اب لازم ہوتا ہے کہ ہم ادب سے بیٹھ کر سنیں، سکون سے بیٹھ کر سنیں، اور اگر وہ تقریر سمجھ میں نہ آئے، اگر بیٹھنے آپ کو دو بھر گزرے تو پھر جلسے کو ختم کر دیا جائے۔ چونکہ اب آپ دلی کے ساتھ بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن گریبان پکڑیں گے کہ بے ادبی کے ساتھ میری مجلس میں آیا، بے ادبی کے ساتھ انہوں نے بات کو سنا۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں ادب چاہیے، ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، جلسے کا ادب، مجمع کا ادب، علماء کا ادب، مسجد کا ادب، قرآ کا ادب، مہمان رسول کا ادب، قرآن مجید کا ادب، جس سے قرآن پڑھتے ہیں اس کا ادب۔ خواجہ عبدالقادر جیلانی سے کسی نے پوچھا حضرت جب آپ چاہتے ہیں نبی کی زیارت کر لیتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں آنکھ بند کرتے ہیں مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بات بتانے کی نہیں لیکن بتاتا ہوں، 6 سال کی عمر سے لے کر
اب تک میری عمر 70 برس کی ہو گئی ہے، کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا کہ میں اپنے نبی پاک پر 5000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھتا ہوں۔ 5000۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کبھی بھی میں کعبۃ اللہ کی طرف پیر پھیلا کر نہیں سویا ہوں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا کبھی بھی میں نے کعبۃ اللہ کی طرف پھونکا تک نہیں ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں نے اپنے والدین کی کبھی بے ادبی نہ کی، میں نے کبھی اپنے استاد کی بے ادبی نہ کی۔ ایک مرتبہ سیدنا عبد القادر جیلانی ہزاروں مریدوں کے ساتھ بغداد کی گلی سے گزر رہے ہیں، 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے، سارا مجمع ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے پوچھا جب آپ چلنے لگے حضرت محدثین ساتھ ہیں، علماء ساتھ ہیں، 5 منٹ کے لیے کیوں رک گئے؟ آپ نے فرمایا غور سے سننے کی بات ہے، میرے سامنے سے ایک بچہ گزر رہا تھا، وہ بچہ میرے استاد کے خاندان کا تھا، جس سے میں نے قرآن پڑھا، جس سے میں نے حدیث سیکھی، وہ بچہ گزر رہا تھا، میں نے اس کی عزت کی وجہ سے میں رک گیا۔ اگر میرے استاد ہوتے میں ان کا ادب کرتا، میرے استاد کے خاندان کا بچہ ہے، مجھے شرم آئی جب میں استاد کی عزت کرتا تھا تو ان کے خاندان کے بچے کی عزت کیوں نہ کروں۔ اسی رات میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا اے عبد القادر تو نے قرآن کے پڑھانے والے خاندان کی قدر کی، اس کے بچے کی قدر کی، ہم نے تجھے ولایت سے نواز دیا ہے، تیرے ڈنکے تو دنیا میں بجائیں گے، آخرت میں بجائیں گے، لہذا لوگوں کو ادب کرنا سیکھو، قرآن کا ادب کرو، علماء کا ادب کرو، جماعت کا ادب کرو، اللہ والوں کا ادب کرو، مجلسوں کا ادب کرو۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا العلم کلہ ادب، علم سارا کا سارا ادب ہی ادب ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، جہاں میں ہوں پیارا نہ کیوں کر ادب، کہ ہے آدمیت کا زیور ادب، جس کو ہو نہ اچھے برے کی تمیز، نہ وہ گھر میں پیارا نہ باہر عزیز، بٹھاتے نہیں بے ادب کو قریب، یہ سچ بات ہے بے ادب بے نصیب۔ تو آج کی مجلس سے ہمیں 3 سبق ملے، ایمان کو پختہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کو مضبوط کرنا ہے، نبی کی اطاعت کرنا ہے، والدین علماء کی عظمت اور ادب کرنا ہے، مجلسوں اور اجتماعات میں ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، کل کے جلسے میں ادب کے ساتھ تشریف لانا ہے، استغفار پڑھتے ہوئے آنا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے آنا ہے، پھر کل آپ کو علماء جو بیانات سے نوازیں گے، ہدایت سے نوازیں گے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کل اسی کے ساتھ آپ تشریف لائیں گے اور دوستوں کو بھی لائیں گے۔ اللہ آپ کے آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب 4.5 منٹ دعا ہوگی، آگے آ جاؤ، اب تو آ جاؤ، اب کیوں ناراض ہو، کرسی ہو، آ جاؤ۔ کرسی کا ویسے جھگڑا چل رہا ہے انڈیا میں، پوری دنیا میں، بھائی کرسی چھڑواتے نہیں، ہم دعا میں بٹھاتے ہیں تاکہ کرسی مل جائے، چھڑوا نہیں ہم کرسی، کرسی آ جاؤ، دعا کرنا، پھر کرسی پہ چلے جانا۔ صحابہ دعا کرتے تھے، کرسی پہ بیٹھتے تھے، ہماری ترتیب دوسری ہے، کرسی مل گئی، نماز اور دعا بھول گئے، لہذا اللہ پاک نے ظالم مسلط کر دیے، پکڑ کر کے ہم کو کرسی چھین لی۔ تو آ جاؤ، دعا کر دو، کرسی مل جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مزہ نہیں وہ بات کر کے، ماشاءاللہ بہت اچھے پاگل لوگ ہیں بھائی، وہ تو گرمی لگ رہی تھی اس لیے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی بیڑی پینا تھا، تھوڑا سا تھک گئے تھے، مولوی صاحب کا ادب کر رہے تھے، تھوڑی سی شوٹ کر لی پیچھے جا کے چھوٹے سے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ویسے ادب کے خلاف ہے، لیکن آپ نے ادب کیا وہاں جا کے تھوڑی سی پیڑی پیڑی، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ اب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں، دعا سے پہلے آپ کو وہ 4 شعر سناؤں گا میں، ان اشعار کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی تہجد میں پڑھ کے رویا کرتے تھے۔
یہ وہ اشعار ہیں گھنٹوں گھنٹوں پڑھ کر حضرت تھانوی روئے اور پھر اللہ سے دعا کی. یہ اشعار ان کے خلیفہ خواجہ عزیز الحسن منصور کے ہیں. تو آپ وہ اشعار سنیں, اس میں مانگنے کا طریقہ بتایا, تہجد کا وقت ہو رہا ہے پھر دعا, تو شاید آپ کے کام آ جائیں. افریقہ میں یہ ہمارے اشعار 5 کٹریوں میں جمعے کو سنے جاتے ہیں ریڈیو اسلام پہ, جو ہم یہ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس میں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا, ذکر بھی ہے اس میں اور دعا بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے سنیے. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں, یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت, خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا, ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا, تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تاتم آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ, کہو زور سے, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اب تو رہے بس طاقت میں آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ شعر سنیے کیا عجیب ہے. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دستے نگر اے شاہ نہ ہوں. اللہ اپنا محتاج بنانا, کسی کا محتاج نہ بنانا, یہ ہے اس شعر کا مطلب. تیرا گدا بن کر میں کسی کا دستے نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں, بندے مالو زر نہ بنوں میں, طالب عز و جاہ نہ ہوں. اللہ وہ مال نہ دینا جس سے فرعون بن جاؤں, وہ مال دینا جس سے عثمان غنی بن جاؤں, ابو بکر صدیق بن جاؤں. ایسی کرسی نہ دینا کہ نماز چھوٹ جائے, قرآن چھوٹ جائے. کسی کو کہ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دستے نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں, طالب عز و جاہ نہ ہوں. راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں. اور چین نہ لوں میں جب تک, اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. یعنی اللہ نماز پڑھتا رہوں جب تک تجھے نہ پہچان جاؤں, قرآن پڑھتا رہوں جب کہ موحد نہ بن جاؤں, جب تک تیری راہ میں چلا لگاتا رہوں جب تک تیرا نہ بن جاؤں, جب تک ذکر اللہ کرتا رہوں جب تک تیرا محبوب نہ بن جاؤں. اب تو رہے بس طاقت میں آخر ورد زبان میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ مناجات بڑی طویل ہے. اگر آپ کو یہ مناجات کو سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, یاد کرنا ہے, کلام منسوب ہے, آپ کو خرید لیجیے گا. آخر کا وہ شعر سناتا ہوں. حضرت تھانوی یہ شعر کو پڑھ کر 1 گھنٹہ روئے تھے اللہ سے. وہ شعر یہ ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یعنی اللہ جب نماز میں آؤں کھیت و کھلیان بھول جاؤں, جب حج کرنے جاؤں واپس آنا بھول جاؤں,
بھلا دوں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں ابو بکر صدیق کی طرح تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے اللہ جان لے لے مان لے لے عزت لے لے بدن لے لے گھر لے لے بچے لے لے لوٹے لے لے سب کچھ تیری راہ میں شہید ہو سکتا ہوں لیکن میرا ایمان نہ چھیننا اسی کو کہہ رہے ہیں تجھ پہ سب گھر بار لٹا دو تجھ پہ سب گھر بار لٹا دو خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے یعنی اللہ گھر میں شادی ہو رہی ہے میرے پوتے کا عقیقہ ہو رہا ہے شہنائیاں بج رہی ہیں عورتیں مزے کر رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں اور رقص سرود کر رہی ہیں اور جب مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا اب سب خواہشات کو پرے رکھ دوں اب سب خوشیاں مٹا دوں اور تیرے دربار میں آ جاؤں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں اللہ میں پی ایم سے نہیں مانگوں گا میں سی ایم سے نہیں مانگوں گا میں پردھان سے نہیں مانگوں گا میں ایم پی سے نہیں مانگوں گا بلکہ کیا کروں گا سب کو نظر سے اپنی گرا دوں سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اللہ یہ دنیا والے بھکاری ہیں یہ مجھے کیا دے دیں گے یہ ووٹ مانگ کے جھوٹ بولتے ہیں اس نے میرا مکان نہ بنایا اللہ اس نے میرے بچے کو گاڑی نہ دلوائی اللہ یہ حکومت والوں نے مجھے دھوکہ دیا ایم پی نے مجھے دھوکہ دیا چودھری نے مجھے دھوکہ دیا وزیر نے مجھے دھوکہ دیا اب میں کیا کروں سب کو نظر سے اپنی گرا دو سب کو نظر سے اپنی گرا دو تجھ سے فقط فریاد رہے اللہ اپنا محتاج بنا اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا جس نے تجھے کرسی پہ بٹھایا مجھے بھی بٹھا سکتا ہے سب کو نظر سے اپنی گرا دو سب کو نظر سے اپنی گرا دو تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تاکم آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذرا زور سے بولو ارے انیسا والوں گھی نہیں کھاتے ہو کیا معجون نہیں کھاتے ہو کیا یہاں کے رسگلے نہیں کھاتے ہو کیا آج جو ہم نے کھائے کتنے شاندار رسگلے اگر تم نے شاندار رسگلے کھائے گھی کھایا معجون کھایا اور تمہاری عورتوں نے اچھی پلاؤ اور متنجن تمہیں کھلایا تو زبان سے آواز نکلنی چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ پوری سوالوں تقریر سمجھ میں آئی صاف بات بتانا بالکل جھوٹ نہ بولنا ماشاءاللہ آئی کل پتہ چلے گا جب 5.5 گھنٹے کی تقریر ہوگی ان کا نام لکھ لیو اگر کوئی غائب ہو گیا اس کا مطلب جھوٹ والا تقریر سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ کل 5.5 گھنٹے دو گے میرے لیے حضرت مولانا سلمان صاحب بولیں گے شیخ الحدیث بولیں گے صدر صاحب بولیں گے یا علماء بولیں گے میں تو 5.5 منٹ بھی بول سکتا ہوں اب آخر میں اللہ اللہ کی ضربے بھی لگا لو اللہ کی ضربے کیسے لگتی ہیں اللہ اللہ بڑے بڑے علماء انہی ذکر سے اللہ تک پہنچے ہیں ایک اللہ والا ضربے لگا رہا تھا خواجہ صاحب نے ان کی ضربوں کو ان کی آہ کو ان کی دعا کو ان الفاظ میں بیان کیا سن لو شان ہے تیری سب سے نرالی کاہے جمالی کاہے جلالی شان ہے تیری سب سے نرالی کاہے جمالی کاہے جلالی شغل میں آپس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ کہو شغل میں آپس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیٹے بیٹھے
چلتے پھرتے آج پہ رہو اللہ 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 ایسے مانگا کرو اللہ سے خدا کی قسم سب کچھ ملے گا. آگے کہتے ہیں اللہ والے اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس و شیطان دونوں کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ نفس و شیطان دونوں کے شر سے مجھ کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا مولانا محمد رسول اللہ. سیرت النبی کے جلسے کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ و رسول سے جوڑ دو. اللہ و رسول تک پہنچا دیا اب جڑے رہنا آپ کا کام ہے. انشاءاللہ پھر کل کا مجمع ہوگا کل کی بات ہوگی. اب دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما. اللہ اس جلسے کو قبول فرما. اللہ ان بھائیوں کے آنے کو قبول فرما. اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بے ادب ہیں گستاخ ہیں جاہل ہیں. اللہ ہم سے بڑی خطائیں ہو گئی ہیں. اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو ودود ہے 100 ماہ سے زیادہ تو شفیق ہے. اے میرے مولا پتہ نہیں ہمارا انتقال فجر سے پہلے ہو جائے اگر تو ہم سے ناراض ہے ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ یہ گوپال پور کے مسلمان یہ مدنی جلسہ کمیٹی کے حضرات تیرے عشق و محبت میں تیرے نبی کے عشق میں جلسہ سجایا ہے. اللہ ان کے سجانے کو اس جلسے کو قبول فرما لیجیے. علماء کی آمد کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دیجیے. اللہ کتنے نوجوانوں نے والدین کو ناراض کر رکھا ہے اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے میرے مولا پوری دنیا کے ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما لیجیے. اللہ ہندوستان ہمارا پیارا وطن ہے ہم اسی میں رہتے ہیں مرتے ہیں جیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. اللہ ہندوستان کی اس کے باشندوں کی نواسیوں کی حفاظت فرما لیجیے. الہ العالمین یہ ہندوستان میں مسجد مدرسے ہیں حرمین شریفین بیت المقدس سرزمین عالم پر ہے. اللہ سبھی مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما لیجیے. نیوزی لینڈ میں میرے مولا تیرے نیک بندوں پر نمازیوں پر گولی چلا دی گئی ہے. الہ العالمین وہ شہید ہو گئے ہیں. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجیے. الہ العالمین ہمارے سجدے قیام و قعود بے روح ہو چکے ہیں. اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دیجیے. اللہ یہ علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں یہ امام ہمارے سروں کا تاج ہیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ جماعت والے تیری راہ میں نکل کر بیچارے نماز کی طرف بلاتے ہیں اللہ ان کی ہماری اور جن کو بلایا جائے مکمل اصلاح فرما دیجیے. الہ العالمین تیرے نیک بندے ذکر اللہ کراتے ہیں ان کی
شریک ہو کر اپنے قلوب کا تصفیہ تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما دیجیے، جو بے روزگار ہے حلال روزگار نصیب فرما دیجیے۔ ان حضرات نے ہماری عزت کی استقبال کیا، نوجوان بچوں نے بڑے نعرے لگائے، الہ العالمین تو ان نوجوان بچوں کو داعی اسلام بنا دیجیے، مبلغین اسلام بنا دیجیے۔ اللہ جنہوں نے مسجد مدرسے میں جلسے میں چندہ دیا ہے پیسے دیے ہیں، اللہ ان کے پیسے کو قبول فرما دیجیے، مزید اعانت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہندوستان سے افریقہ سے کہاں سے چل چل کر علماء آئے ہیں، اللہ اس جلسے کو بے حد قبول فرما دیجیے، اللہ ہماری گستاخیوں کو معاف فرما دیجیے۔ ایک لڑکا نوجوان ہمیں ایئرپورٹ سے لے کر آیا ہے، اللہ اس کو اس کی گاڑی میں اس کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے، اس کو فرزند صالح عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر کتنے حضرات ہیں شادی ہو گئی، کتنی مائیں ہیں ان کی شادی ہو گئی، بہنیں ہیں اب تک بھی کوئی پھول نہیں کھلا ہے، اللہ دینے والی اولاد تیری ذات ہے، اللہ ان کی گودوں کو بھر دیجیے، ان کو علی ابو بکر عمر جیسا خوبصورت لڑکا دیندار عطا فرما دیجیے۔ اللہ جن کے بچے بچیاں ہیں ان کو صحابہ صحابیات کا نمونہ بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہم جاہل ہیں گوار ہیں ان پڑھ ہیں بے ادب ہیں، جو تیرے نبی نے صحابہ نے مانگا ہم کو بھی مانگے عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین یہ مجمع ہم سے دعا کروانا چاہتا تھا، اللہ تو دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان کی ہماری نسلوں کی نوجوان لڑکے لڑکیوں کی مائی بہنوں کی جو پردے سے بیٹھی ہوئی ہیں آپ پھیلائی ہوئی ہے، اللہ سب کی جائز مرادوں کو حضور کے سر سے خیر میں پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔